پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أفصل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة او کما قال علیہ السلام۔ محترم عزت بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بے حد فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم بزرگو، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے نئے سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام چل رہا ہے۔ محترم بزرگو، محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ چاروں کے چاروں مہینے عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جہالت کے اندر بھی ان چار مہینوں کو عظمت والا سمجھا جاتا، ان مہینوں کے اندر جنگ و قتال کو حرام جانا جاتا۔ ظہور اسلام کے بعد ان مہینوں کی عظمت، فضیلت، اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ لیکن ان چار مہینوں کے اندر جو خصوصی فضیلت حاصل ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے مہینوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ محرم الحرام کے۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا روزہ رکھنا مسنون ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے یا 9 کا ساتھ میں رکھنا ہے یا 11 کا رکھنا ہے، یعنی یا 9-10 کا رکھنا ہے یا 10-11 کا رکھنا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں دن یعنی محرم الحرام کے 10 دن جو ہے، 10واں دن جو ہے عاشوراء کا دن جو ہے، اس دن کی یہودی اور نصرانی بھی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 9 کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھیں گے،
لیکن جب آئندہ سال آیا اس سال کے آنے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تو اب ہم نے ان کی مشابت کے طریقے سے بچنے کے لیے یا 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے، پھر 10 کا رکھنا ہے، یا 10 کا رکھنا ہے تو ساتھ میں 11 کا رکھنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے مجھے اس روزے کے بارے میں ایک امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. خیر آج 9 ذی الحج تھی، 9 محرم الحرام تھی، آج کا دن تو ہماری زندگی سے گزر گیا. اب ہم عاشورہ کا بھی روزہ رکھیں انشاءاللہ، ارادہ کریں، اور ساتھ میں 11 محرم الحرام کا روزہ بھی ساتھ میں رکھیں، تاکہ یہودیوں کے نصرانیوں کے جو طریقے ہیں ان کی ہمیں ان کے ساتھ مشابت نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو. تو خیر بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب بھول کر وہ پھل کھا لیا جس پھل کو کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اپنی اس غلطی پر، اپنی اس خطا پر متنبی ہوئے اور 300 برس تک یا 3000 کتنے بھی سال تک دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے جتنے سال ہوئے مجھے آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہوئے، جب بھی میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں اور اس دعا کے اوپر پہنچتا ہوں، ایک چیز میں ہر سال عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، وہ یہ کہ اس دعا کے اندر مانگا یہ جاتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. مگر ہم سیدھے سادے لوگ جب آگے کوئی مولوی صاحب دعا مانگتے ہیں اجتماعی، تو اس کے اندر وہ دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم پیچھے سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں آمین، اللہ قبول کرے دعا بارے عاقبے کہ میں خسارے والی بچروں. ہم بڑے سیدھے سادے لوگ، تو لہٰذا جب یہ دعا پڑھی جائے آمین مت کہو بلکہ بے شک کا لفظ استعمال کرو. یاد رہے گا ہمیشہ. ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا اس لیے قبول نہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے ہمارا خیال، ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف نہیں ہے. ہم گنتے ہیں فین کتنے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، مسجد کو یا جس گھر کے اندر ہے مکان کمرہ کیسے بنا ہوا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں میں اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس بندے کی دعا کرتے ہوئے اس کا دل میرے غیر کے اندر لگا ہو. دنیا کی ہر چیز ہمارے رب کی غیر ہے، ہمارا دل اللہ کی غیر کے اندر لگا ہوا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں، صدیاں گزر جائیں گی ایسی دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو خیر آدم علیہ السلام نے جب بھول کر وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو یہ دعا مانگتے رہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا وہ دن عاشورہ ہی کا دن تھا. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. فرمایا سورہ مریم کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. پیغمبر علیہ السلام آپ ادریس کا قصہ پڑھو کتاب کے اندر، وہ سچے نبی تھے، ہم نے بہت ان کو اونچے مقام پر اٹھایا. نوح علیہ السلام کی، اور وہ دن کون سا تھا؟ عاشورہ ہی کا دن. نوح علیہ السلام کی کشتی جھودی پہاڑ پر ٹھہری، عاشورہ ہی کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، عاشورہ ہی کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، عاشورہ ہی کا دن تھا. عاشورہ ہی کے دن ان کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور عاشورہ ہی کے دن انہوں نے نمرود کے بتوں کو توڑا جس کی سزا میں ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا. عاشورہ ہی کے دن کی برکت سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی. عاشورہ ہی کا دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے، عاشورہ ہی کا دن تھا. فرعون کی سلطنت کو اللہ نے دریائے نیل کے اندر بہا دیا، عاشورہ ہی کا دن. حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں 18 سال سے بیمار رہے، شدید بیماری تھی، بڑا درد تھا، تکلیف تھی، لیکن ان کی دعا قبول ہوئی. عاشورہ ہی کا دن. سرکش بادشاہ نے جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا، ابرہہ جس کا نام تھا، اس کا عبرتناک انجام ہوا اسی ماہ کے اندر، محرم الحرام کے اندر. حضرت علی کو، حضرت عثمان کو
خلافت کے منصوبے پر قائم کیا گیا محرم الحرام کے مہینے کے اندر. اور ہمارے یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں، مفتی بنے بیٹھے ہیں، جی محرم الحرام کے اندر نکاح نہیں درست ہے کرنا، اور کرتے بھی نہیں ہیں. یہ محرم الحرام چل رہا، ہم نے کہیں نہیں دیکھا نکاح ہو رہا. جبکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوا تھا. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوا تھا. جبکہ حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم کے ساتھ محرم الحرام کے اندر ہوا تھا. میں اور آپ کے نبی سے پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے محرم الحرام کے اندر نکاح کیا بھی کرایا بھی. میں اور آپ کہتے ہیں محرم الحرام کے اندر نکاح جائز نہیں. ہم کب مفتی بن بیٹھے؟ ہمیں کس نے کہا محرم الحرام کے اندر نکاح جائز نہیں؟ جائز ناجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام ایسا کام کرتے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے بندو صحیح دین سمجھو، صحیح دین پر کھڑے ہو. کیوں ہم نے بدعات کو تھاما ہے، خرافات کو پکڑا ہوا ہے، رسم و رواجات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جی رواج ہے، رواج ہے. اس رواج نے امت کو برباد کیا. میں کہا کرتا ہوں ایمان والے کی زندگی کے اندر، ایمان والی کی زندگی کے اندر راج ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رواج ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور راج ہو اللہ رب العزت کی ذات کا. اس کی زندگی کے اندر رواج ہو نبی علیہ السلام کا، اس کی زندگی کے اندر طریقے ہو نبی علیہ السلام کے، اور اس کی زندگی کے اندر راج چلتا ہو اللہ، تب جا کر مزے ہی مزے. تو بزرگوں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اور محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کی. خیر بزرگوں، ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا موقف ہے، کیا خیال ہے؟ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے یزید کو پلید لکھا ہے، یزید کو شرابی لکھا ہے، یزید کو زانی لکھا ہے، یزید کو فاسق لکھا ہے. اور جنہوں نے امام حسین کے قتل کے اندر یزید کا ساتھ دیا، یزید کے ساتھ کھڑے رہے، یزید کی معاونت کی، یزید کا تعاون کیا، اللہ ان سب پر لعنت کر رہا ہے. اور حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے خط بھیج کر پاس بلایا تھا. جن ہاتھوں نے، جن کوفیوں والے ہاتھوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بھیجا تھا، ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم بے امام ہے، ہمارا خلیفہ نہیں ہے، آپ ہمارے خلیفہ بن جاؤ. انہی ظالموں نے، انہی جابروں نے انہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے اندر تیر پکڑے، نیزے پکڑے، تلواریں پکڑی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہوئے. قیامت آ جائے گی لیکن ان ظالموں کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی ہمیشہ. اور بزرگوں، پوری دنیا کا چکر لگاؤ آپ، میرا یہ دعویٰ ہے، جا کر پوری دنیا کے اندر گھوم کر آؤ، دنیا کا ہر ایک کونا چھان مانو، آپ کو پوری دنیا کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر، پوری دھرتی کے اوپر ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے گا میں یزیدی ہوں، میرا تعلق یزید سے ہے، میرا تعلق ابن زیاد سے ہے، میرا تعلق شمر سے ہے. بلکہ ہر دنیا کے کونے کے اندر ہر ایک یہی کہے گا میں حسینی ہوں، میرا تعلق حسین سے ہے، میرا تعلق حسین کے نانا سے ہے، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں. انشاءاللہ ہم بھی حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، حسینی ہی مریں گے، اور انشاءاللہ حسینی ہی اٹھیں گے، اور قیامت کے دن حسین ہی کے نانا سے شفاعت لیں گے انشاءاللہ. بزرگوں، برا نہ مانے، برا نہ مانے، ہم لعنت برساتے ہیں یزید کے اوپر، کام مگر یزید ہی والے کرتے ہیں. ظلم یزید نے کیا تھا، ظلم ہم بھی کرتے ہیں. لعنت برساتے یزید کو ہوئے، کام اسی جیسے کرتے. لعنت برساتے یزید ہی کے اوپر ہے، اسی کی سب کے اندر ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر، یزید پلید نے حکم جاری کیا، اپنے حاکموں سے کہا کہ
शहर वालों की क्या करो, वोट लो, उनकी बाइट लो मेरे लिए, और जो बाइट से इनकार करे उसे कत्ल कर दो। और कहा कि बिलखुसूस इमाम हुसैन से मेरी बाइट लो, अगर वो इनकार करे उनका सर काट कर मेरे पास भेजो। यजीद पलीद का ये हुक्म सुनते ही मदीना का जो थानेदार था वलीद बिन उक़बा, उसने मरवान जो मदीना का हाकिम था उससे मशवरा किया, तो उसने राय ये दी हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनसे बायत ले लो। अगर ये चारों बायत करते हैं तो ठीक है, अगर बायत से इनकार करते हैं इन चारों को कत्ल कर दो। बाकी लोग ये मंजर देखकर डर जाएंगे, फिर कोई इनकार नहीं करेगा यजीद उसे वोटिंग से बायत। ये राय सुनने के बाद वलीद बिन उक़बा उससे मरवान से कहता है, अरे जालिम, मैं औलाद रसूल के ऊपर जुल्म और सितम करके दोज़ख में जाऊं, दुनिया आखिरत के अंदर बदनाम हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद वलीद बिन उक़बा ने हजरत इमाम हुसैन की तरफ पैगाम भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मशवरा करता है, मेरे यहाँ तशरीफ ले आओ। हजरत इमाम हुसैन 30 आदमियों को साथ लेकर उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। बाकी लोगों से कहा बाहर ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ, अगर तकबीर की आवाज सुनो तो अंदर आ जाना, वरना बाहर रहना। ये बाहर खड़े हो गए, इमाम हुसैन अंदर चले। जब ये अंदर पहुंचे उसने इनकी तहजीम की, अपनी जगह बिठाया और उसके बाद यजीद का हक सुनाया, हुक्म सुनाया कि यजीद का मुतालबा है कि आप इसकी बायत कर लें, इसको खलीफा मान लें। इन्होंने फरमाया कल जुम्मा का दिन है, मेरी जो राय होगी मैं उसी के ऊपर जाहिर कर दूंगा। ये फरमा कर आप वापस तशरीफ ले। इधर मरवान उससे कहता है वलीद बिन उक़बा से कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने आया हुआ मौका हाथ से जाने दिया, तुम इमाम हुसैन को कत्ल कर देते, मार डालते तो यजीद तुमसे खुश हो जाता, तुम्हें बड़े बड़े इनाम देता। वलीद बिन उक़बा मरवान से कहता है, ओ अल्लाह रसूल के दुश्मन, तू क्या बख्ता है, दुनिया क्या, दुनिया की हर चीज, हर नियामत, हर दौलत मुझे मिल जाए तब भी मैं औलाद रसूल के साथ ऐसा जुल्म, ऐसा सितम नहीं करूं। दूसरे दिन जुम्मा का दिन था, हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान जारी कर दिया, हमें दुनिया और दुनिया की हुकूमत से कोई मतलब नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मा पढ़ा कर ऐलान कर चुके, दिल के अंदर घबराहट सी पैदा है, ख्याल किया मक्का चला जाऊं, वो अमन की जगह है, वहां रहूंगा, यहाँ जालिम लोग मुझे रहने नहीं देते। ये ख्याल आने के बाद फौरन आप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इनकी वालिदा है उनके मिज़ार शरीफ पर चले जाते हैं। उसके बाद अपने भाई हसन की मिज़ार शरीफ पर चले जाते हैं, फिर उनको सलाम, आखिरी सलाम करने के बाद अपने नाना जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जाते हैं। दुरूद और सलाम पढ़ने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे नाना जान, आपका बेटा, आपका हुसैन आपसे जुदाई चाहता है, बेबस है, बेकस है, जालिमों का जोर है, मेरे भाई हसन की भी जान ली, अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लिहाजा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे वो आपके कदमों में नहीं रहने देते, आप मुझे इजाजत दे दें, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। इसी आवाजारी के अंदर बेहोशी सी होती है, क्या देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे सीने से लगाया हुआ है, फिर गोद के अंदर लिटाया है, फिर सर के ऊपर हाथ मुबारक फेर कर फरमाया, हुसैन सब्र इख्तियार करो, वो वक्त करीब है जब तुम्हारी मुलाकात हमसे हो जाए। मैंने अर्ज की, नाना जान मैं तो आपके करीब ही हूँ। नाना जान ने फरमाया, करबला के अंदर शहादत नोश फरमा कर आना, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए सजाई जा रही है। आंख खुलती है, शहादत का जज्बा पैदा होता है, नाना की नसीहत दिल के अंदर जम जाती है। अपने अहल व अयाल को लेकर मदीना से मक्का की तरफ जाते हैं और मदीना वाले इनकी जुदाई में बिलक बिलक कर रो रहे हैं। आप मदीना वालों को रोते हुए आलम के अंदर छोड़कर मक्का जाते हैं। जब मक्का में पहुंचते हैं, उधर मरवान यजीद को ये पैगाम भेजता है, तो वलीद बिन उक़बा जिसे तुम अपना आदमी समझते थे वो तुम्हारा आदमी नहीं है, उसने उनको मोहलत दी है और इमाम हुसैन मक्का में जा चुके हैं। यजीद परेशान हो जाता है, यजीद ऐलान करता है उसको, वलीद बिन उक़बा को उस हुकूमत के ऊपर जो फायज किया गया था
مدینہ کا جو تھانے دار تھا اس سے ہٹا کر کسی اور کو مقرر کر دیا جائے۔ یہاں کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے امام حسین مدینہ سے تشریف فرما کر مکہ آ چکے ہیں، تو انہوں نے خط لکھنے شروع کیے کہ حضرت ہم بے خلیفہ ہیں، بے امام ہیں، ہمارا امام کوئی نہیں ہے، آپ آئے ہمارا امام بن جائے، ہم دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے اور اس عمل کو اپنا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہذا آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ 250 خط لکھے کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے یہاں تشریف۔ جب 250 خطوط آ جاتے ہیں تو پھر دین کا تقاضا سمجھا اور جانے کا ارادہ کیا۔ 2-4 صحابیوں نے آپ کو روکنا چاہا، کہا حضرت نہ جائے، کوفیوں کے قول فعال کے اعتبار نہیں ہے، بڑے غدار مکار لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی کیا ظلم کیا تھا، لہذا ان کے بات کے اعتبار نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ کہا میرے بزرگ بھائیو آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن دین کا تقاضا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بے خلیفہ ہیں، بے امام ہیں، تو ہمیں جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا ہے۔ کہا اول تو نہ جائیں، اگر جاتے ہی ہیں تو اپنے کسی عزیز کو بھیجیں، وہ کوفہ کے حالات معلوم کرے گا، اس کے بعد آپ کو خط لکھے گا، اس کے موافق آپ عمل کریں۔ یہ رائے حضرت امام حسین کو بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئی۔ پھر اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کوفہ جاؤ، لوگوں سے میری بائعت لو، وہاں کے حالات معلوم کرو، مجھے خط لکھو، پھر میں فوراً آپ کے پاس آ جاؤں۔ ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں، بامشکل سے جا کر کوفہ پہنچتے ہیں، ایک آدمی کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سناتے ہیں تو لوگوں نے بخوشی خوشی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے 40,000 آدمیوں نے بیعت کر۔ اب انہوں نے بھی سوچا کہ یہ لوگ اپنے قول و فعال کے جو وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر پکے ہیں، پابند ہیں، تو کیوں نہ امام حسین کو خط لکھا۔ جب 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت امام حسین کی طرف کہ حضرت حالات بالکل ٹھیک ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئے، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ خط لکھا، خط لکھ کر حوالہ ہے۔ ادھر خفیہ پولیس تھے، منافق لوگ بھی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے یزید پلید کو یہ خبر دی کہ امام حسین کوفہ آنا چاہتے ہیں، مکہ کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ کے اندر اس وقت حضرت امام حسین کا چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل آ کر لوگوں کی بیعت لے رہا ہے امام حسین کے لیے، اور یہاں کا جو حاکم ہے وہ صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے حاکم تھے۔ کہا وہ روک ٹوک نہیں کرتے تو یہاں ان کی بیعت لے رہا ہے حضرت مسلم بن عقیل۔ یزید نے فوراً پیغام بھیجا کس کی طرف؟ عبداللہ بن زیاد کی طرف، کہا وہ بصرہ کے حاکم میں تجھے کھلی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کرو اور کوفہ پہنچو، وہاں بہت ساری جماعت 40,000 مردوں نے امام حسین کی بیعت کر لی ہے، ان کی جماعت کو توڑو۔ دنیا کے اندر توڑنے والے لوگ بھی بہت پائے جاتے ہیں، جو یہاں سے 5 باتیں سنی وہاں 10 باتیں اس کے خلاف جا کر اس سے کی۔ کہا ان کی جماعت کو توڑو۔ یہ خوشی کے اندر جھوم اٹھا، جنت کو اس کو دوزخ کو بھول گیا، خیال ہی نہ رکھا دوزخ کا، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا، اللہ کا خوف نکل گیا دل سے، چلا جاتا ہے، عربی لباس پہنتا ہے، عربی فیس بدلا، عربی لباس پہنا، ساتھ تھوڑے سے لوگوں کو لیا اور آیا کہاں؟ کوفہ کی طرف۔ راستے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ملتا ہے جو خط لے کر جا رہا تھا، اس سے لیا خط، پڑھا اور اس کے بعد اس آدمی کو شہید کر دیا۔ عربی لباس پہن کر، فیس بدل کر، اپنا وضع خطا بدل کر، رات کے عالم کے اندر شہر کے اندر جا داخل ہوتا ہے کوفہ کے اندر۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سوچا شاید امام حسین آگے، تو لوگ دوڑتے ہوئے جا کر سلام کیا، اس نے آستہ سے جواب دیا اور دل کے اندر سام کی طرف دل پال رکھا ہے کہ موقع ملے تو ڈنگ مارنا ضرور ہے۔ رات کے عالم کے اندر جاتا ہے، شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کہاں؟ کوفہ کے اندر۔
کوفہ کے اندر پہنچ جاتا ہے بصرہ سے. اور عمر بن بہلی ایک آدمی تھا، اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر اعلان کیا لوگوں کے اندر، او لوگو ہوش کے ناخن لو، خبردار ہو جاؤ، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے. لوگوں کے ہوش اڑ گئے. ابن زیاد کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے آہستہ آہستہ. رات گزری دارالحکومت کے اندر، حکومتی مکان کے اندر ابن زیاد پہنچ جاتا ہے. رات گزری، صبح کو ابن زیاد ادھر سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے جب تم جان ہی چکے ہو کہ میں کون ہوں، میں عبداللہ بن زیاد ہوں، تو پھر یہ بھی سن لو کہ جو یزید کو خلیفہ مانے گا تو اس کو بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے. جو اس کی بیعت سے، جو اس کی خلافت سے انکار کرے گا، میں اس کو آگ لگاؤں گا، سارے شہر کو آگ لگا کر جلا دوں گا. اس ڈر کی وجہ سے کتاب کے اندر لکھا ہے 40,000 آدمیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ساروں نے ساتھ چھوڑ دیے، صرف 500 آدمی. کہاں 4,000 تو کہاں 500. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی تھی، اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا. ابن زیاد نے حضرت ہانی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مسلم بن عقیل کو لا کر میرے حوالے کر دو. کہا خدا کی قسم وہ تو اس وقت میرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میری بغل کے اندر بھی ہو تب بھی میں تجھے اس کو تمہارے حوالے نہ کروں. اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. جب پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا، تو انہوں نے شہادت کا دل کے اندر جذبہ بڑا، شوق پیدا ہوا. اپنے ساتھ جو 500 آدمیوں کا قافلہ بچا تھا ان سے فرمایا مرد بنو، ہمت کرو اور چلو میرے ساتھ. ہاتھ کے اندر ننگی تلوار لی اور جا کر ابن زیاد کے مکان کے اوپر چڑھے. ابن زیاد نے اپنی فوج سے حکم دیا کہ یہ تھوڑے سے آدمی ہیں، ہمت کرو، آگے بڑھو، ان کو روکو اور ان سے کہہ دو یزید کی فوج آ رہی ہے. اپنی جانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس بھاگو، گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو. جب یہ اعلان کیا گیا کہ یزید پلید کی فوج آ رہی ہے، کتاب کے اندر لکھا ہے جو 500 آدمی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے ان سب نے ساتھ چھوڑ. تنہ تنہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. بڑے پریشان ہیں، بڑے حیران ہیں کہ اب کیا کروں. ان ظالموں نے پہلے تو وعدہ کیا تھا ساتھ دیں گے، اب انہوں نے بغاوت کر دی، اب یہ باغی بن گئے. یہ خیال آیا دن کے اندر کہ میں کہیں سائیڈ پکڑوں، کہیں سائیڈ ہو جاؤں اور جہاں کسی طریقے سے امام حسین کی طرف پیغام بھیجوں کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کی بیعت توڑ دی ہے، لہٰذا آپ کوفہ تشریف نہ لائیں. اب فون سسٹم تو تھا نہیں کہ پہلے خط لکھا تھا اب فون کر دے حضرت حالات بگڑ چکے ہیں لہٰذا تشریف واپس لے جاؤ. فون سسٹم تو تھا نہیں، خط کا زمانہ تھا، خط لکھتے تھے، پہنچتا تھا، پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد جا کر خط پہنچتے تھے. تو یہی خیال آیا کہ کہیں الگ ہو جاؤں اور ان کو پیغام بھیجوں کہ انہوں نے بیعت توڑ دی ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا دھوکہ کیا انہوں نے، آپ کوفہ تشریف نہ لائے. مگر کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. جہاں جاتے تو ابن زیاد کی فوج کو پاتے، جہاں جاتے ابن زیاد کی فوج آگے موجود ہوتی، جہاں جاتے یزید کے چاہنے والے وہاں موجود، اس کو خلیفہ ماننے والے وہاں موجود. بزرگوں، ایک بات کسی نے کہی ہے، جب کوئی سچ کا ساتھ دیتا ہے، جب کوئی حق کے لیے لڑتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے. جھوٹوں کا سارے ساتھ دیتے ہیں، سچ کہنے والے کا ساتھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب آزماؤ نا، دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. فار ایگزامپل آپ رستے سے چل رہے ہو، مثال دے رہا ہوں، برا نہ مانے، ہماری کسی بچی کے سر کے اوپر دوپٹہ فار ایگزامپل نہیں ہے، اترا ہوا ہے، اس کے بال ننگے فار ایگزامپل، آپ نے اسے تھپڑ مار دیا کہ سر کے اوپر چادر رکھ. وہاں جو 10 آدمی دیکھ رہے تھے وہ آپ کی حمایت کے اندر نہیں بولیں گے کہ تم نے ٹھیک کیا، بلکہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے کہ تم کون ہوتے اسے تھپڑ مار دیں.
गल सच है या झूठ है? वैसा ही होता है। हक का साथ देने वालों का दुनिया साथ छोड़ देती है, मगर अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमेशा उसके साथ है। तो बुजुर्गों, मैं इतना ही मौजू लेकर आपके सामने आ जाया था। ये ना सोचें कि खत्म हो गया, अभी 3 जुम्मे और लगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपसे गुजारिश है मुस्तकिल वक्त निकाल कर जल्दी तशरीफ लाते रहें, मौजू को समाप्त करते जाएं, और फिर मौजू को समाप्त करने के बाद मजे ही ना लेते जाएं, बल्कि इस पर हम सब अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, लोगों ने यह फलसफा कायम किया, जो लुट जाता है उसके पास, जो अपना सब कुछ खो बैठता है, लुटा देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। इमाम हुसैन ने यह फलसफा दिया, सब कुछ लुटाने के बाद ही आबाद हुआ जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, यौम आशूरा थी, नमाज का वक्त होता है। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, लेकिन अभी मौजू काफी पीछे छोड़ा हुआ है। नमाज का वक्त होता है, इमाम आली मकाम इब्न उसे ज़ुहैर से फरमाते हैं, जाओ इससे शिमर से जाकर रोक, कहो कि जाम थोड़ा वक्त के लिए रोक दो, हमने नमाज अदा कर दी है, नमाज नहीं छोड़ो। किसी शायर ने क्या खूब कहा, न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। कहा उससे जाकर कहो नमाज जंग रोको, हमने नमाज अदा कर दी है। ज़ुहैर ने जाकर शिमर से कहा नमाज पढ़ने की इजाजत दो। शिमर कहता है तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। ज़ुहैर फरमाते हो लानत हो तुम्हारे ऊपर, जिस घर के सदके में नमाज मिली तुम कहते हो उन्हीं की नमाज नहीं होती। वापस आकर कहा इमाम हुसैन से कि वो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते। फिर इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि हम दीन ही का काम कर रहे हैं, छोड़ दो नमाज को, हम अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, नमाज को छोड़ दो, नहीं कहा। कहा फिर नमाज नहीं छोड़ेंगे, आधे पढ़ो आधे लड़ते रहो। फिर वो लड़ते रहना, ये नमाज पढ़ेंगे मगर नमाज नहीं छोड़ना। मैं और आप मजदूरी पर चले जाते हैं तो यही दिल के अंदर ख्याल होता है हलाल कमाई कर रहे हैं, इस वक्त नमाज को छोड़ो। वो मजदूर जिस मालिक के यहाँ काम करता है, मालिक को भी शर्म नहीं आती कि उसे कहे 10 मिनट तू काम रोकते जा, नमाज पढ़ कर आ जा। लेकिन मजदूर को भी ख्याल नहीं होता कि मैं इसे कहूँ अब इससे पहले मैं तुम्हारी सुन रहा था, तुम मेरे मालिक हो, इस वक्त तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा मजदूर हूँ। इससे पहले मैं सुबह 8 से या 9 से लेकर 1 बजे तक तुम्हारी सुन रहा था, अब 1:10 पर अजान हो चुकी है, अब मैं अपने हकीकी मालिक की सुनने जा रहा हूँ, अब मैं अपने हकीकी मालिक के सामने झुकने जा रहा हूँ। तुम्हारा काम रहता है तो रह जाए, मैं वापस आकर करूँगा, तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं यहीं पर दिन को छोड़ता हूँ, नमाज के लिए जाता हूँ। ऐसे मजदूर आज कहाँ मिलते? मजदूर भी कहता है अल्लाह का शुक्र है, मालिक भी नहीं आता कुछ नमाज पढ़ो, मालिक भी शुक्र पढ़ता, अल्लाह का शुक्र है, मजदूर लगा था काम होता है, नमाज ना पढ़ी सांसों के आप कमरा में कैसे। लेकिन बुजुर्गों, इस मालिक से भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा, इस मजदूर से भी पूछा जाएगा। बात तो कहते हैं बीवी का, बच्चों का, अहल व अयाल का पेट पालना भी फर्ज है, तो उस वक्त जोहर नफल बन गई। मजदूरी करते वक्त बीवी का, बच्चों का, अहल व अयाल का, घर वालों का पेट पालना अगर तुम्हारे फलसफे कायम किए हुए हैं कि ये फर्ज है, तो नमाज जोहर नफल बन गई कि मर्जी आई तो पढ़ ले, नहीं आई तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी हो, जिस हालत में हो, बाकी की हालत में है, तो हम वहां वुज़ू करें। वुज़ू के लिए पानी नहीं मिलता तो तयम्मुम करें, लेकिन नमाज नहीं छोड़ें। कमी कोताही हम सब से होती है, ऐसा नहीं है कि हम मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आप नमाजें छोड़ते, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही बाकी मूली है, नमाजें छूटती हैं, कोताहियाँ होती हैं, अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहें, नमाजों की पाबंदी करते रहें। खैर, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम इस्लामी एतबार से हमारा नया साल शुरू होता है, और साल के पहले दिन ही साल ने आती हुई दस्तक दी कि साल की शुरुआत हजरत में उससे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हुई,
اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی کربلا کے اندر۔ ایک آخری بات کریں گے، اللہ کے راستے کے اندر جو مر جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بزرگوں؟ شہید۔ مگر ہمارے یہاں کشمیر والے کہتے ہیں جڑا پتھر چاہ کا آرمی دے ٹینک تا مار دا سا نا تیاری وہ شامی مرسی فیس بک تا چاڑے دو اسی نے بون لکھیا تو اسی شہید ہو دن کو پتھر مار رہا تھا آرمی والوں پر پولیس والوں پر کیا کچھ کر رہا تھا، شام کو فیس بک پر فوٹو اپلوڈ کیا ہوا ہے اوپر لکھا ہوا شہید ہو چکا، لیکن اسے شہید نہیں کہا گیا۔ تو خیر یہ دوسری بات ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مر جاتا ہے اسے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مرے جاتے ہیں ان کو شہید مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، وہ شہید ہے وہ زندہ ہے۔ تو جو مر جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر وہ شریعت کی اصلاح کے اندر اصطلاح کے اندر شہید پایا جاتا ہے، شہید قرار پاتا ہے، تو شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور رویا جو ہے وہ مردے کے پیچھے جاتا ہے، زندے کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک طبقہ محرم الحرام کے اندر نکلتا ہے اپنے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، یہ 10 دن 15 دن سینہ پیٹتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے بزرگوں؟ آؤ اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جب قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا یا نہیں؟ تو اللہ نے سزا دی تھی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ یہی سزا اللہ رب العزت نے اس طبقے کو دی اس وقت کہ اللہ نے فرما دیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، پھر کوئی اور نہ مارے تم خود مارو۔ بزرگوں جسم کے کہیں اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہے، منہ ہے، لیکن یہ طبقہ منہ کے اوپر بھی نہیں مارتا، ٹانگوں کے اوپر بھی نہیں مارتا، کمر پر بھی نہیں مارتا، سر میں بھی نہیں مارتا، صرف سینے پر مارتا ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے آج آپ کو پتہ چلے گی وجہ کیا ہے۔ یہ وجہ ہے یہ اپنے دل کو اس لیے مارتا ہے، اس دل کے اندر حضرت ابوبکر کا بغض ہے، اس دل کے اندر حضرت عمر فاروق کا بغض ہے، اس دل کے اندر حضرت عثمان غنی کا بغض ہے، باقی صحابہ کا بغض ہے، اس لیے اللہ نے یہ سزا دے دی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو، اپنے ہاتھوں سے مارو، اور مارو کہاں؟ اس جگہ مارو جس جگہ باقی صحابہ کا بغض ہے۔ یہ سزا تمہیں ہم نے دی ہے، قیامت تک مارتے رہو، ایک محرم الحرام کے اندر نہیں، جب تک ہم زندہ ہو، قیامت کی صبح تک جب محرم الحرام آئے گا ہم نے تمہارے لیے سزا قائم کر دی کہ جب بھی محرم الحرام آئے گا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارو گے، اور کہیں اور نہیں مارو گے، سینے کے اوپر مارو گے، دل کے اوپر مارو گے، اس لیے کہ سینے کے اندر اس دل کے اندر باقی صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی، یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ بزرگوں آپ سب پڑھے لکھے ہیں، ماتم کی نوحے کرنے کی اسلام کے اندر گنجائش ہی نہیں، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ اس کا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام ہے کسی بھی حالت کے اندر نماز نہ چھوٹے۔ تو یہ طبقہ اس دن نماز پڑھتا ہے نماز؟ آپ کہو نا مول صاحب تو سکوتا دیکھیا ہو سکتا پڑھ دے مگر نہیں پڑھتے، یہ ماتم کرنے کے لگے ہوئے تھے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، استقامت ہی کے اوپر ہم جمے رہیں، ایمان ہی کے اوپر ڈٹے رہیں۔ بزرگوں ہمیشہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو حق کا ساتھ پکڑنا، حق کے لیے کھڑے رہنا، اگرچہ تم اکیلے ہی رہ جاؤ، باطل کا ساتھ کبھی نہ دینا۔ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو تو کفر کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ہمیشہ اسلام کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اکیلے بھی رہ جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں رہیں گی انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔